فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ في قومه كالنبي في أمته من لا شيخ له فشيخه شيطان. وقال میرا مہدی علیہ السلام مرد باش یا با مرد باش با شیطان مباش. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری خدائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر. محترم و معظم والد ماجد حضرت میاں سید محمد عتیق خنمیری صاحب دامت فیوزہم، وہ علی جناب حضرت فقیر محمد نصرت سعید میاں صاحب قبلہ، وہ دیگر مفکران ملت، عفت معاب، خواتین، پیارے بچوں، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج ایک بہت ہی بہترین محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ محفل خدا تعالیٰ کے محبوب کی یاد میں منائی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو آج جو کہ 30 ربیع الاول کی تاریخ ہو چکی ہے، چاند ربیع الثانی کا نظر نہیں آیا ہے، تو مغرب کے ساتھ تاریخ بدل چکی ہے. پہلی تاریخ کی بجائے اب 30 تاریخ ہوگی. تو مطلب یہ کہ آج بھی ہم ابھی بھی ہم ربیع الاول کے مہینے میں وقت اپنا گزار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں ابھی بھی ہم موجود ہیں. تو اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے آپ تمام کو حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا یہ مہینہ اور میلاد مبارک ہو. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایک وسیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچو اور جہاد کرو خدا کی راہ میں، شاید کہ تم کو جیت حاصل ہو جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے لیے 4 چیزیں رکھی ہیں. ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے لیے 4 چیزیں رکھی ہیں. پہلی چیز یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. خوف خدا، پرہیزگاری، تقوی، یہ ساری چیزیں ایک بہترین مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جو مومن، جو مسلمان، جو مہدوی
متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، وہ کیسے مومن، کیسا مسلم، کیسا مہدوی ہو سکتا ہے؟ ہر آن خوف خدا اور شوق خدا ہونا چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ ایمان والوں کو ڈرا رہا ہے کہ اے ایمان والوں ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ آگے آنے والے معاملے میں غور کرو، اس معاملے میں ڈرو۔ کیا ہے وہ معاملہ؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک پہنچو ایک وسیلے کے ذریعے۔ تو اب چار معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، ایک بات ہے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ دوسری بات ہے وَابْتَغُوا، اللہ تعالیٰ تک پہنچو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی منزل پر ہے کہ وہاں تک سیڑھی لگا کر چڑھ کر پہنچنا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں چہرہ گھماتے ہو وہاں خدا کی ذات موجود ہے۔ خود خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی نزدیک ہوں۔ خدا تو ہر جگہ ہے، پھر خدا تک پہنچو کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو پہچانو، عرفان خداوندی، معرفت خداوندی، خدا کا عرفان، خدا کی پہچان۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ خدا کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ کیا معلوم کتنی مرتبہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہم کو ہوا ہوگا لیکن ہم نے پہچانا نہیں۔ پہچان ہی اصل چیز ہے، معرفت، پہچان ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرفنی، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، من عرف نفسی فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو کون ہے؟ انسان خود اپنے تعلق سے غور و فکر کرے، اپنے پیدا ہونے کے اوپر غور و فکر کرے، کون سی منزلوں سے طے کرتا ہوا دنیا میں آتا ہے اور کون سی منزلوں سے دنیا سے آخرت تک جاتا ہے، ان ساری چیزوں پر غور کرے تو وہ خود پہچان جائے کہ واقعی میرے اندر بھی ایک راز چھپا ہوا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کی پہچان میں ایک فکر نکلتی ہے، وہی فکر تمہاری، وہی تمہاری جو سو ریسرچ تم کو اللہ تعالیٰ تک لے جا کر پہنچا دے، اللہ کا عرفان حاصل کرا دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتے ہو تو میرے تک پہنچ جاؤ، تمہاری مرضی ہے، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، ایسا نہیں کہا بلکہ حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آرڈر جس کو کہتے ہیں کرنا ہی پڑے گا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک ایک وسیلے کے ذریعے سے پہنچو۔ حکم ہے جس طریقے سے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا ہی ہوگا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا ہی ہوگا۔ روزے رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ استطاعت ہے تو حج کرنا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہی ہوگا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ، اس کے پاس پہنچو، اس تک پہنچو۔ کیسے پہنچو؟ آج دنیا کے بہت سارے لوگ جو اہل اسلام کے زمرے میں اپنے آپ کو گنتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں چاہیے، صرف اور صرف خدا۔ وحدانیت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر محمد رسول اللہ کون بولے گا؟ جب تک کہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ نہیں ملے گا، ان کا واسطہ نہیں ملے گا، ان کا ذریعہ نہیں ملے گا، وہاں تک خدا نہیں ملے گا۔ ہر نبی نے سب کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم ضرور دی، لیکن وہ کس کا امتی ہے، وہ کس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کا عرفان حاصل کیا، اس نبی کا بھی تذکرہ ہونا ضروری ہے، وسیلے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کا وقت تھا تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہے گا، اگر نوح علیہ السلام کا وقت تھا
تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کہے گا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت ہوگا تو لا الہ الا اللہ اپنی جگہ قائم رہے گا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کہے گا. کیونکہ تو کس کا امتی ہے، تو اپنی پہچان تو کس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا ہے، تجھے کلمہ کس نبی نے سکھایا ہے، کون سی امت میں آیا ہے. تو وسیلہ بیان کرنا ضروری ہے. بغیر وسیلے کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وقت آیا، عیسیٰ روح اللہ کا وقت آیا، لیکن اب یہ آخری وقت کس کا وقت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لا الہ الا اللہ صرف کہہ دینے سے تمہارا ایمان، تمہارا اسلام مکمل نہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دو گے. پہلا وسیلہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کلمہ جو پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے. اس وسیلے کو اگر نہیں پڑھو گے تو اسلام تم نے قبول نہیں کیا. محمد رسول اللہ کے ساتھ تم اسلام میں داخل ہوئے. مسلمانوں کا سب سے پہلا وسیلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے پیارے بچوں، آپ نے اتنی پیاری پیاری نعتیں پڑھی، پیارے پیارے انداز سے تقاریر پیش کیے، احادیث پیش کیے، اشعار پڑھے. کیا آپ کے دماغ میں خود سے یہ چیزیں آ گئی کہ آپ کو کسی نے سکھایا، کسی نے پڑھایا، کسی نے لکھ کر دیا، کسی نے پڑھ کر سنایا؟ کوئی تو ذریعہ تھا آپ کو یہاں پر تیار کر کے لانے والا کہ آپ اپنے آپ آ گئے. جب یہاں چھوٹی سی بات پر کہ آپ بغیر واسطے، بغیر وسیلے کے، بغیر استاد کے یہاں تک نہیں آ سکتے، تو وہاں خدا تک کیسے چلے جاؤ گے بغیر واسطے وسیلے کے؟ یاد رکھیے کہ وسیلہ بہت ضروری ہے. کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی علم بغیر استاد کے نہیں سیکھا جا سکتا. اگر طبیب ہے، آپ کو اگر ڈاکٹری پڑھنا ہے تو ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ کو وکالت سیکھنا ہے تو وکیل کے پاس صحبت میں رہنا پڑے گا. اگر آپ کو کتابت سیکھنا ہے، کیلیگرافی سیکھنا ہے تو آپ کو کاتب کے پاس رہنا پڑے گا. اگر آپ کو بہترین تقریر سیکھنا ہے تو اچھے خطیب کے پاس رہنا پڑے گا. اگر بہترین ناطقہ بننا ہے تو ایک اچھے ناطقہ کے پاس آپ کو صحبت میں رہنا پڑے گا. اگر اچھی تلاوت کرنا ہے تو اچھے قاری کے پاس آپ کو رہنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر خدا کا عرفان حاصل کرنا ہے، معرفت خداوندی حاصل کرنا ہے تو عارف باللہ لوگوں کے پاس، مرشدین اکرام کے پاس، اللہ والوں کے پاس رہنا پڑے گا. تبھی جا کر جو سو ساری چیزیں، معرفت کی تمام تر چیزیں اور راز اس کے آپ کے سامنے کھلیں گے. جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر اور حکیم ہے تو روح اور دل کی بیماری کے لیے بھی ڈاکٹر اور حکیم موجود ہے، جن کو اولیاء اللہ اور مرشدین کرام کہا جاتا ہے. اب حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وسیلے کے تعلق سے. جیسا کہ قرآن سے ہم کو پتا چل گیا کہ وسیلہ کون ہے. پہلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا وسیلہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. صحابہ کے لیے حضور کیا تھے؟ نبی. صحابہ کے لیے حضور کیا تھے؟ معلم، تعلیم دینے والے. صحابہ کے لیے حضور کیا تھے؟ مرشد اول، سب سے پہلے ہدایت دینے والے، بتوں کی پرستش چھڑا کر ایک خدا کی طرف بلانے والے رہبر اور مرشد، پہلے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا. ایک مرتبہ بہلول دانا اور ہارون رشید بادشاہ
بہلول دانا مجذوب ولی اللہ عارف باللہ شخصیت اور ہارون رشید بادشاہ. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے بہلول دانا نے کہا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس کو خدا مل گیا. تو اس پر ہارون رشید نے کہا، غور سے سنیے، ابو لہب اور ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تو کیا ان کو خدا ملا؟ جواب سنیے گا. بہلول دانا نے کہا انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا. محمد رسول اللہ کو اگر دیکھ لیتے تو وہ بھی مان لا لیتے. عبداللہ کا بیٹا محمد، عبداللہ کا بیٹا محمد، عبد المطلب کا پوتا محمد دیکھا، اللہ کا رسول محمد بول کر نہیں دیکھا. اگر خدا کا رسول محمد بول کر دیکھ لیتے تو وہ بھی مان لا لیتے. تو دیکھنے میں فرق ہے. کوئی اوپر کی بصارت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو کوئی اندر کی بصیرت والی آنکھوں کی بینائی سے دیکھتا ہے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. وہ آنکھ والے کب بنتے ہیں؟ جب آنکھوں والوں کی صحبت میں رہتے ہیں. تو وہ وسیلہ وہ بہت ضروری ہے. خدا کے عرفان کے لیے پہلا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، کہ میں خدا کے اور بندے کے بیچ میں وسیلہ ہوں دیدار کے لیے. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، سورہ یوسف کی آیت پڑھی اور فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، یہ میرا راستہ ہے. قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاذِہِ سبیلی ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کی طرف، علی بصیرت، اللہ کے دیدار کے لیے. کون بلا رہے ہیں؟ خود حضور بلا رہے ہیں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جو میرے بعد مہدی آئے گا وہ بھی، خدا کی بصیرت کی طرف. اب تو اور بات واضح ہو گئی کہ عرفان خدا بندی کے لیے جس وسیلے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس وسیلے نے خود اور بات کو عیاں کر کے رکھ دیا کہ وہ وسیلہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں. تم کو بلاتا ہوں اللہ کے راستے پر، اللہ کے دیدار کے لیے، میں بھی اور وہ بھی جو میرے بعد آئے گا. عرفان خدا بندی وسیلہ، یہی چیز اہمیت کی ہے. اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے دیدار اور معرفت کی طرف آ جاؤ. اور کیسے آؤ؟ وسیلے کے ذریعے سے آؤ. وہ جاہدوا فی سبیلہ. اب چوتھی چیز، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اب وسیلہ ہونا بہت ضروری ہے اور وسیلے کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو. امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برتن کو، اگر اچھے برتن کو بازار میں لینے کے لیے نکلتے ہو تو ٹھوک بجاتے ہو. معمولی سا برتن لیتے ہو تو ٹھوک بجا کر لیتے ہو. تو اپنا رہبر چننے کے لیے اس کے لیے بھی محنت کیا کرو، مشقت اٹھایا کرو. اور جو کوئی رہبر کی تلاش نہیں کرتا، رہبت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کے لیے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان. جس کا کوئی رہبر اور وسیلہ نہیں، اس کا رہبر اور اس کا وسیلہ شیطان ہے. فرمایا شیطان اس کا رہبر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو چلانے والا کوئی نہیں ہو، پھر وہ اپنے آپ چلتا ہے تو اپنے آپ چلنے والا شیطان اس کو چلانے لگتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو کہ فرماتے ہیں بندہ ہیچ مذہب نیا وردیم
بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی. وہ مہدی موعود علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، مرد باش یا با مرد باش، باش شیطان مباش، کہ مرد بن جاؤ یا مردوں کے ساتھ رہو لیکن شیطان کے ساتھ مت رہو، کیونکہ جو اللہ والوں سے ساتھ نہیں رہتے پھر وہ شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. وسیلہ جب ملتا ہے، واسطہ جب ملتا ہے، ذریعہ جب ملتا ہے اور اس کا استعمال ہوتا ہے، جب ساتھ میں رہتے ہیں تو اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے حکم خدا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو صحبت صادقین، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو. اور حضور فرماتے ہیں کہ صحبت میں تاثیر ہے. شاعر کہتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اچھی صحبت کے اندر اگر رہیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں اگر رہیں گے تو آپ کو اللہ مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ گناہ گاروں کی صحبت میں رہیں گے، جواریوں کی، چوری کرنے والوں کی، شرابیوں کی، ڈاکہ ڈالنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو کیا بنیں گے؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اسی لیے بد لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. حاضرین گرامی، حج کو جانے والے، عمرہ کو جانے والے جب کعبے کے پاس جاتے ہیں تو کعبے کا غلاف پکڑ کر اس کو چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، اس کو لپٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ریشم کا بنا ہوا ہے، اس لیے. اس کے اندر سونے کی تاریں لگی ہوئی ہے، اس لیے. ارے نہیں، کعبے سے جڑا ہوا ہے اس لیے. کعبے کی صحبت اس کو ملی ہے اس لیے اس کو لپٹتے ہیں. کعبہ متبرک ہے، اس کو جڑی ہوئی چیز، اس کو جڑا ہوا، اس کے اوپر پہنایا ہوا کپڑا بھی متبرک ہو گیا. صحبت میں تاثیر ہوتی ہے. حاضرین گرامی، آپ دیکھیے کہ پھول گلاب کے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے پودے ہوتے ہیں، اور آپ غور کریں تو گلاب کے ان پودوں کے پاس، بالکل جڑوں کے پاس کی مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، جبکہ گلاب اوپر لگتا ہے لیکن خوشبو مٹی میں آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی گلاب اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، کچھ دیر رہ جاتا ہے، بعد میں اٹھانے والے اٹھانے لگتے ہیں، لیکن کچھ دیر بھی گلاب مٹی پر رہ گیا تو مٹی میں خوشبو آ گئی. کیوں؟ کیونکہ صحبت مل گئی. اسی گلاب کو اگر آپ کسی پانی میں ڈال کر رکھ دیں اور وہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ عرق گلاب، گلاب کا عرق بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پانی تو پانی تھا لیکن گلاب کے ساتھ میں رہ جانے سے اس کی تاثیر بدل گئی. صحبت میں تاثیر ہوتی ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں، صحبت میں تاثیر ہوتی ہے. حاضرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شخصیت جو ہندوستان کو، کیرلا میں پہلی بار صحابی آئے. حضور کے سب سے پہلے صحابی جو ہندوستان میں آئے، کہاں آئے؟ کیرلا میں، کاسر گوڑ، اس مقام پر آپ کا مزار بھی ہے. تو حضور کے پہلے صحابی حضرت جو ہندوستان کو آئے، حضرت مالک بن دینار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دہریے کو، دہریہ یعنی کہ ناستک، یعنی کہ خدا کو، ناستک کسے کہتے ہیں؟ خدا کو نہیں ماننے والا، خدا ہی کا انکار کرنے والا. میں خدا کو نہیں مانتا. اب جو خدا کو ہی نہیں مانتا ہے وہ خدا کے وسیلوں کو کیا مانے گا؟ خدا ہو کر بھی ہم جیسے گناہگار بندوں تک، ہم جیسے گناہگار بندوں کے پاس اپنا پیغام، اپنی بات فرشتوں کے ذریعے سے
کتابوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، ولیوں کے ذریعے سے، خلفاء اللہ سے تک ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ ہو کر ہم تک ذریعوں سے اپنا دین اور اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور ہم بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے سیدھا خدا تک جانے کی بات کرتے ہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ تو ایک ناستک مل گیا جو وسیلوں کو تو مانتا نہیں بلکہ خدا کو ہی نہیں مانتا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھانے لگتے ہیں، اس کو بتانے لگتے ہیں، اس کو دلائل دیتے ہیں، اس کو تمثیلات دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ آخر میں مرنے مارنے کی نوبت آ گئی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آگ تیار کی۔ کیا تیار کی؟ آگ تیار کی۔ اور آگ تیار کرنے کے بعد اس ناستک دہریے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ملا لیا، پکڑ لیا، اور کہا کہ اب آخری کام یہ ہے، اگر ناستک ایمان صحیح ہے، اے ناستک، اگر تیرا ایمان، تیرا عقیدہ، تیرا دھرم، تیرا مذہب اگر صحیح ہے، اور اگر میرا مذہب صحیح ہے، تو اس کی جانچ اب اسی پر ہوگی کہ آگ میں ہم اپنے دونوں ہاتھ ملائے ہوئے ڈال دیں گے۔ جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ غلطی پر ہوگا، گناہ پر ہوگا، اور جس کا ہاتھ نہیں جلے گا تو وہ حق پر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب مصروف لگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنے آ رہی ہے؟ تو کیا کہا مالک بن دینار نے کہ دونوں کے ہاتھ ملا کر آگ میں ڈال دیں گے۔ اگر تو سچا ہے تو تو نہیں جلے گا، اگر میں سچا ہوں تو میں نہیں جلوں گا۔ اب دونوں کے دونوں اپنے ہاتھ آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ بتلائیے کہ کس کا ہاتھ جلا؟ بولیے۔ ناستک۔ برابر، ناستک کا ہاتھ جلا ہوگا، ہے نا؟ دونوں کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ ارے واہ! آپ تو بولیں گے ارے واہ کیا بات ہے، ناستک کا بھی مذہب صحیح ہو گیا کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا ہاتھ نہیں جلا ہے، یہ تو بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں خدا کو ماننے والا ہوں، لیکن اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، کہ تیرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ملا ہوا ہے، میں کیسے اس کو جلاؤں؟ وسیلہ اللہ میرے بندے، میرے مقبول بندے سے جو جڑ چکا ہے، اب اس کو میں کیسے جلاؤں؟ جب یہ بات مالک بن دینار نے اس سے کہی، اس کا بھی دماغ بالکل پراگندہ ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ جب اس کو یہ بات سمجھائی کہ تو نہیں جلا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ سے جڑا ہوا تھا، میں نہیں جلا اس لیے تو بھی نہیں جلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے، برابر، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل تھے، اس لیے نہیں جلے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تو جل سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی پگڑی تو جل سکتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جوتے تو جل سکتے تھے، کچھ بھی نہیں جلا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ صحبت، وسیلہ، مل جانا، جڑ جانا، یہی چیز سب سے بڑی ہے کامیابی کے لیے۔ اور وسیلہ بنانا چاہیے، کس کو بنانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد کیا؟ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت، میری آل، بی بی فاطمہ کی اولاد۔ یہ دو وسیلے ہیں، تم قرآن پکڑے رہو کبھی نہیں بھٹکو گے، تم اہل بیت کو پکڑے رہو کبھی نہیں بھٹکو گے۔ یہ وسیلہ ہے۔ اور جب یہ بات صحابہ کو سمجھائی گئی تو ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ عرب کے اندر بہت زیادہ قحط پڑ گیا، کھانے کو کھانا نہیں اور پینے کو پانی نہیں، اناج نہیں، کوئی قسم کی سبزی پھل نہیں، پریشان حال۔ تو اس وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ تو سب نے
خود حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گئے اور جا کر کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں، ہم پر جو قحط سالی گزر رہی ہے وہ ہم سے رفع ہو جائے، دور ہو جائے، دعا فرمائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، دور میں، جب کبھی قحط سالی پڑتی تھی تو بنی اسرائیل انبیاء کے گھرانوں کو ساتھ میں لے جا کر وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے، اور جبکہ حضور نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت، تو حضور کا گھرانہ بھی تو ہمارے پاس ہے، نبی کا گھرانہ بھی تو ہمارے پاس ہے، قرآن پڑھتے جائیں گے اور اہل بیت کو پیش کرتے جائیں گے۔ اسی ارادے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ، اپنے ممبر پر ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے اور جو سو بارش کے لیے دعا کرنے لگے، اور لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، عباس کو لے کر آپ اوپر کیوں چڑھ گئے ہیں، ممبر پر ان کو کیوں چڑھا لیا؟ فرمایا کہ یہ اہل بیت ہے، انہی کے وسیلے سے بارش ہو سکتی ہے، ہماری تمہاری کوئی طاقت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے بارش مانگ لے، وسیلہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کہنا تھا اور حضرت عباس کا وسیلہ لے کر دعا کرنا تھا، فوراً بارش شروع ہو جاتی۔ جب ایسے ہی بارش پڑنا شروع ہوئی، تمام صحابہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چومنے لگتے ہیں کہ آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے برسات مل گئی۔ کیا ہے وسیلہ؟ وسیلہ ضروری ہے، اور وسیلے کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ وہ جاہدوا فی سبیلی، اور اس کی راہ میں، اس کے وسیلے کے لیے، خدا کے دیدار اور خدا کی معرفت کے لیے جہاد کرو۔ کیسے کیسے جہاد کرو؟ اپنے نفس سے جہاد کرو، جو نفس جو سو جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد۔ کیوں؟ اور چھوٹا جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد اصغر۔ جہاد اصغر کہتے ہیں میدان جنگ میں کافروں سے لڑنے کو جہاد اصغر کہا گیا ہے، اور نفس سے لڑنے کو جہاد اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کی واپسی سے آتے ہوئے، صحابہ دوسرے ساتھ میں تھے، کہتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ کہا کہ وہ چھوٹا جہاد تھا، تلواروں کی زد میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا کیا چھوٹا جہاد تھا؟ کہا کہ ہاں یہ چھوٹا جہاد تھا۔ کہا کہ پھر بڑا جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ نفس سے لڑنے کو بڑا جہاد۔ کہا کہ ثابت کریے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، اور نفس تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہر وقت لڑنا پڑتا ہے۔ کافر نظر آتا ہے، اس کو مارنا ممکن ہے، اور اگر کافر مارے تو اس کا مار کیسا آ رہا ہے بچنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نفس نظر ہی نہیں آتا، اس کا وار بھی نظر نہیں آتا، اور اس کو وار کرتے ہیں تو پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو پھر جو دشمن نظر ہی نہیں آتا اس سے لڑنا مشکل ہوا کہ نہیں؟ اور کافر کو اگر مار دیا، خود بچ گئے تو غازی، کافر کی تلوار کھا کر اگر خود مر جائیں تو شہید، لیکن اگر نفس سے مرے تو برباد، ایمان ختم، عقیدہ ختم، اسلام ختم، سب ختم۔ وہاں مارنا ہی پڑے گا اور بچنا ہی پڑے گا۔ وہاں تو مار بھی سکتے ہیں، مار کھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں مارنا ہی ہے، مار کھا نہیں سکتے۔ تو بڑا جہاد کیا ہوا؟ یہی بڑا جہاد ہے، اور یہ بڑا جہاد اس لیے ہے کیونکہ انا اور تکبر ہی، نفس ہی وہ چیز ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے پردہ بنتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ تو اب اس سے جہاد کرتے ہوئے، مرشد کی تلاش کرتے ہوئے مرشد کو پکڑو، کیونکہ مرشد کا مقام کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی، ایک مرشد اپنی قوم کا وہ مقام رکھتا ہے جیسا کہ ایک نبی اپنی امت میں مقام رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نبی کا سلسلہ اور پگڑی، تاج
سلسلہ بسلسلہ اس کے سر تک آتا ہے۔ اہل بیت کا وہی جیسو خون کا خطرہ اس کے پاس تک آتا ہے، اسی وجہ سے وہ معتبر ہے۔ اس کی عزت کرو، اس کو تلاش کرو، اس کو وسیلہ بناؤ۔ اب بالکل ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وَابْتَغُوا، پہنچو، کس کو پہنچنا ہے؟ خدا تک۔ کس کو پہنچنا ہے؟ ہم کو پہنچنا ہے خدا تک۔ آسان بات، ہم کو پہنچنا ہے۔ پہنچنے والے ہم ہیں، پہنچنے کی جگہ خدا ہے، اور پہنچانے والا کوئی نہ کوئی چاہیے۔ تو تین باتیں ہیں، فعل، فاعل، مفعول، بالکل آسان ہے، جو ہر کوئی بچہ اسکولز میں سیکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ناؤن، ایڈجیکٹو، ہاں پروناؤن، جو بھی ہے، بہرحال سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کہ ایک ہے مار، جیسا کہ مثال کے طور پر ضربا زید حامدن، زید نے حامد کو مارا، مار فعل ہو گئی، مارنے والا فاعل ہو گیا، مار کھانے والا مفعول ہو گیا۔ پہنچنا ہم کو ہے، ہم فعل ہے، پہنچانے والا کوئی وسیلہ ہے، اور پہنچنا کہاں ہے؟ وہاں ہے۔ اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ خدا کے عرفان کے لیے، فیض خداوندی، نور خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو فیض، ایک ہے فیض، ایک ہے نور، ایک ہے نور دینے والا، ایک ہے نور لینے والا۔ ہم بحریام کرتے ہیں، ناریزہ رکھتے ہیں، بزرگان دین کا واسطہ وسیلہ لے کر ان کو جو کچھ بھی فیض مقیدہ محمدیہ حاصل ہوا ہے، اسی فیض کا حصہ ان سے طلب کر کے ناریزے کی شکل میں آپ کو دیتے ہیں، لیتے ہیں، بناتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تو فیض، ایک ہے فیض، ایک ہے لینے والا، ایک ہے دینے والا۔ بہت آسان بات، کوئی بھی کام ہے، ایک ہے کرانے والا اور ایک ہے کرنے والا۔ اب فیض کیسے کیسے ملتا ہے؟ فیض ہاتھوں سے دیا جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا، یہی فیض آگے بڑھتا بڑھتا ہوا وہاں تک جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کئی حدیثوں کے حافظ تھے، ایک مرتبہ ان کا حافظہ جانے لگا، بھولنے لگے۔ حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں حدیثیں جو یاد کیا تھا وہ بھول رہا ہوں، اور نئی حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یاد ہوتی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اپنا دامن پھیلاؤ ابو ہریرہ۔ حضور کے سامنے انہوں نے اپنا دامن پھیلایا۔ حضور نے 3 مرتبہ، خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، 3 مرتبہ ایسے ہاتھ سے ڈالے اور کہا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ سینے سے لگا لیا اور فوراً ان کا پورا حافظہ بالکل ایسا ہو گیا کہ جتنا پرانا تھا وہ سب یاد آ گیا، اور اب جو بھی یاد کرتے وہ فوراً یاد ہو جاتا۔ کیا ملا؟ فیض۔ ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا، اور ایک ہے فیض۔ یہی فیض جب دینے والا دیتا جاتا ہے، لینے والا لیتا جاتا ہے، فیض کے انبار لوٹتا جاتا ہے، اس میں نہاتا جاتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے یہی فیض خدا تعالیٰ کی طرف رشد و ہدایت کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے خدا تک ملا دیتا ہے۔ ابتدائی چیزیں ہی اگر ہضم نہیں ہوگی تو آگے کی چیزیں کیسے کھلائیں گے؟ چھوٹے سے بچے کو بریانی کھلائیں گے؟ پہلے دودھ، پھر گلتی، پھر دھیرے 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 آگے بڑھیں گے، اس کے بعد بریانی۔ سیدھا بریانی کھلا دیا تو بچے کے پیٹ کو تکلیف ہو جائے گی۔ بڑی چیز، بڑی ذمہ داری چھوٹوں پر اور اچانک میں نہیں دی جاتی۔ اگر دے دی جائے، اگر خدا کا عرفان اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی سب پر اگر کھول دیا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کا دل سب ہل جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں۔ جو آپ دیکھتے ہیں نا، کہیں ایک دیوانہ پڑا ہوا ہے، ایک جذبے کے اندر کوئی کہیں کچھ تو بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کا دماغ کھل جاتا ہے۔
ایسے ہی بات کیا چل رہی تھی؟ ہاتھ سے فیض دینے کی۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سابرمتی ندی کے کنارے غسل فرمانے کے لیے گئے اور غسل کرنے لگے۔ ایسے میں پیٹھ پر ملنے کا مسئلہ آیا تو ایک نوجوان کو بیٹھا ہوا دیکھا جو مسلمان بھی نہیں تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان ادھر آؤ اور ہماری پیٹھ مل دو۔ وہ نوجوان آیا، مہدی موعود علیہ السلام کی پیٹھ ملنے لگا، پیٹھ مل دیا۔ اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھو، اس کا بدلہ ہم بھی دے دیں گے، تم نے ہماری پیٹھ ملی ہے، ہم تمہاری پیٹھ مل دیں گے، بیٹھو۔ جو ہی اپنا دستے کرم دستے فیض اس کی پیٹھ پر رکھنا تھا، زمین سے آسمان تک اس کے سارے دماغ کے پردے کھل گئے، آنکھوں کے سامنے سے ہر پردہ ہٹ گیا اور بالکل جذبے میں آ کر گر گئے۔ خدا کا عرفان اگر خدا دینے کو بیٹھ جائے، تمہارے میں لینے کی طاقت نہیں ہے، ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور اللہ دے دے تو مل جائے گا؟ تو کیسے ملے گا؟ دھیرے 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 دھیرے۔ تو دھیرے دھیرے دینے والا کون ہے؟ وہ وسیلہ ہے۔ کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے تم ٹرین ہوتے ہو، ٹریننگ لیتے ہو، صحبت میں رہ کر، ارادت میں رہ کر سیکھتے ہو، اور دھیرے 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 تم آگے پہنچ جاتے ہو۔ گرم پانی ایک دم سے اگر ہاتھ پر ڈال دیا جائے تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن اگر تھوڑے گرم پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر زیادہ گرم پانی ڈالتے جاؤ، بہت زیادہ گرم پانی بھی ہو جائے گا تو ہاتھ اتنا نہیں جلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ کو عادت ہوتی جاتی ہے، دل کو عادت ہوتی جاتی ہے، روح کو عادت ہو جاتی ہے، وہ غذا لینے کے قابل ہو جاتی ہے، تو پھر ساری چیزیں ملنے لگتی ہیں تو لیتی جاتی ہے، لیکن عادت ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اور اچانک دے دی جائے تو پھر ان کا دماغ بالکل پراگندہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی آیت کے تعلق سے مفسرین اور اوپر کے علماء نے کہا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ سے مراد یہ ہے کہ ایک اچھے عمل کے ذریعے سے خدا تک پہنچو۔ جیسا کہ آپ نیک عمل کرو گے تو ہی تو آپ کی آخرت کے اندر بخشش کا سامان ہوگا۔ جیسا کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي الْخُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قسم ہے مجھے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھا عمل کیا اور ایمان لائے۔ تو اب اچھا عمل کرنا تمہارے لیے وسیلہ، اب انہوں نے آیت سے اس کا استدلال لیا۔ اچھا عمل تمہارے لیے وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، وہاں پر جب جاؤ گے تو اچھے عمل بتلاؤ گے تو تم وہاں پر بچ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ نکالا۔ دوسری اور ایک آیت سے دلیل لی، جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ تو اب بالکل سیدھی سیدھی بات، آپ کو اچھا عمل بھی تو کوئی سکھانے والا چاہیے کہ خود سے سیکھ لو گے۔ جیسا کہ آج بہت سارے بچے نعتیں تقریریں خود سے آ کے کریں، نہیں کرے، کسی نہ کسی سے سیکھ کے آئے۔ اچھا عمل بھی تو اچھے لوگوں کے پاس سیکھنا پڑے گا۔ وہ عمل جو عمل صالح ہے، وہ عمل جو خدا کے پاس وسیلہ بنے، وہ عمل بھی تو اللہ والوں کے پاس ہی ملے گا، اور وہی عمل کی بات ہو رہی ہے، اسی عمل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اور انہوں نے صرف اور صرف کافروں سے جہاد کرنے کا معاملہ آ گیا۔ جب عمل کی بات ہو رہی ہے تو نفس کی بات آنی ہی چاہیے، یہ وسیلہ ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے ہاتھ سے فیض دینے کی، بات چل رہی تھی ہاتھ سے فیض دیا جاتا ہے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے فیض دے دیا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو اس کے سارے ساتوں آسمان ساتوں زمین روشن ہو گئے، ہاتھ سے فیض دیا۔ اسی طریقے سے پسخوردے کے ذریعے سے بھی فیض دیا جاتا ہے۔ پسخوردہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے وقت علم یعنی کہ جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جاؤ اور جنگ لڑو۔
کوشش کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، جیت حاصل نہیں ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں کر پائے، واپس آ گئے تو ان سے جھنڈا لیا، عمر فاروق کو دیا کہ تم کوشش کرو، وہ جا کر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے نہ ہوا۔ اس کے بعد عثمان غنی کو دیا، وہ گئے کوشش کرے آ گئے، کہا کہ ہم سے بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کل میں ایسی شخصیت کے ہاتھ میں علم دینے والا ہوں جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فتح لکھ دی ہے، فرمایا کہ لکھ دی ہے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ فرماتے ہیں، سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگتے ہیں صحابہ کہ وہ کون ہوگا ہم میں سے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہی کل کا دن آیا، صبح سب جمع ہو گئے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور، اپنے فیض کی نظر گھماتے ہیں اور فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آتا۔ کہا کہ علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں اور بہت درد ان کی آنکھوں میں ہے، آنکھیں لال لال گن ہے، وہ آ نہیں پا رہے تھے اس لیے آرام کر رہے ہیں۔ کہا کہ کوئی جائے اور علی کو لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ اٹھا کر اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ کہا اے علی کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ گناہگار کی آنکھوں کو تکلیف مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لیا اور آنکھوں کو لگایا اور اسی وقت فیض مل گیا۔ میں آج کے کل کے دور کے مرشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مرشد اول جنہوں نے صحبت اور وسیلے کی تعلیم دی ہے، اس مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے دونگا سنیاسی ملتے ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن سب اگر یہی فیصلہ کرے تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہماری رہبری، ہماری تعلیم کیا ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ مرشد اول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دیا اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اچھی ہو گئی، جیسا کہ کوئی قسم کی بیماری تھی ہی نہیں، اور علم ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے علی خدا نے خیبر کی فتح تمہارے ہاتھ میں رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ان کے لعاب سے ان کی آنکھوں تک پہنچ گیا۔ فیض دینے والا، فیض کون سے ذریعے سے دیا گیا ہے؟ حضور کے پسخردے سے دیا گیا ہے اور آنکھوں پہ مل دیا گیا، آنکھیں اچھی ہوگی۔ اس کے بعد علم دیا گیا، علم بھی حضور کے ہاتھ سے جو دیا گیا ہے وہ فیض کی صورت میں، وہی ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کے قلعے پر پہنچے، انہی فیض والے ہاتھوں سے جب خیبر کا دروازہ پکڑا تو پورا کا پورا دروازہ اکھڑ کر ہاتھ میں آ گیا اور باہر ڈال دیا۔ جس کو 200 لوگ مل کر ہلا نہیں سکتے تھے، وہ دروازہ حضرت علی نے ہاتھوں سے اکھاڑ کر ڈال دیا۔ سب پریشان ہو گئے، علی تم نے آخر یہ دروازہ اٹھایا کیسے؟ کہا کہ مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کہا کہ ایک بار پھر اٹھا کے دیکھو۔ پھر حضرت علی اٹھانے گئے تو تھوڑا سا حرکت کیا دروازہ، پھر اٹھا نہیں۔ پتا نہیں اس وقت کیا تھا، فیض رسول تھا، مرشد کا فیض تھا جو ہاتھوں سے ہاتھوں میں دیا گیا۔ تو فیض اسی طریقے سے آ رہا ہے، پسخردے سے فیض دیا گیا۔ اسی طریقے سے خراسان میں دور نبوت اور دور ولایت کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہو، تاکہ ہم مہدوی ہیں، جو نبوت میں ہے وہ ولایت میں ہے، جو شریعت وہاں ہے وہ طریقت یہاں ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں، اسی لیے دونوں دور کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام کا دور خراسان کا سفر، اور مہدی موعود علیہ السلام ایک جگہ حجرے باندھ کر آرام کر رہے تھے اور اچانک 2 آدمی جنگل سے آتے ہوئے نظر آئے، بڑے پریشان پراگندہ حال، نزدیک آئے اور کہا کہ ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ کہا کہ تم کون ہے؟ کہا کہ ہم تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں۔ کہا یہاں جنگل میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم کسی اور ملک کو تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ہم 2 نہیں ہیں، کم سے کم 100 کی ٹولی ہماری ہے، 100 آدمی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پھر کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہا کہ ہم سفر سے تھک ہار کر ایک جگہ پر آرام کر رہے تھے اور پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، جیسے ہی میں جاگا میرے دوست
جو ہے سو اس نے بھی جو ہے سو نیند سے جب وہ بیدار ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنے بھی تاجر ہمارے ساتھ تھے ان کو سانپوں نے ڈس دیا ہے اور زہر کی حالت میں سارے کے سارے مرنے کے اوپر پڑے ہوئے. تو ہم نے مدد کے لیے دوڑ لگائی کہ شاید کوئی مل جائے کہ ہماری مدد کر دے. تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ ہم کو ان کے یہاں ان کے پاس لے چلو. مہدی موعود علیہ السلام کو ان کے پاس لے جایا گیا. مہدی موعود علیہ السلام نے سب کی حالت دیکھی اور ایک آب خورا منگایا، بس خوردہ کیا اور فرمایا کہ سب کو پلا دو. جیسے ہی سب کو پلایا گیا سانپ کا زہر اتر گیا اور وہ اٹھ کر بالکل کھڑے ہوئے. فیض، اور فیض اسی کو ملتا ہے جو یقین کے ساتھ فیض لیتا ہے. مرشد دے رہے ہیں، پی لو، ہاتھ اٹھا کر ایسے ہی پی لیے، فیض تھوڑی ملتا. یہ یقین، یہ دماغ اور دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اس میں ایک اللہ والے کا جو سو لعاب ہے، میں اس کا جھوٹا پی کر، کیونکہ مومن کا جھوٹا پاک ہے. سوء المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. حضور حدیث میں فرماتے ہیں یہ شفا ہے میرے لیے، اگر سمجھ کر پیے گا تو یقیناً شفا ہوگی. لیکن اگر ایسے ہی پانی سمجھ کر پیے گا تو اس کے لیے صرف اور صرف پانی ہی ہوگا. جس کے لیے ہونٹوں کی پیاس ہے تو ہونٹوں کی پیاس بجھے گی، لیکن کسی کے لیے اگر روح اور دل کی پیاس ہے اس نیت سے پیے گا تو وہ بھی اس کی جو سو مراد پوری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہی کیا. جنگ بدر میں صحابہ جب کافروں کے تلوار کھا کر زخم لے کر حضور کے پاس آتے، یا رسول اللہ خون بہت بہ رہا ہے، مدد کیجئے. حضور اپنا لعاب سب کو لگاتے جاتے، زخم اچھے ہو جاتے، پھر سے صحابہ لڑنے کو چلے جاتے. کیا ہے فیض؟ یقین. زخم لگا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، حکیم کے پاس جانا چاہیے. ہمارا حکیم، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا مرشد، ہمارا رسول ہے. وہ اگر کہے گا کہ اب میرے پاس سے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تب ہم جائیں گے. پہلے مرشد سے کہیں گے کہ یہ درد، یہ تکلیف، یہ مصیبت آ گئی ہے، رہبری فرمائیے. مرشد اگر کہے کہ میں دعا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ دوا کا بھی انتظام کرو، تب دوا کے لیے جائیں. یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے. پہلے دوا دارو سب کرا لے کے اب مرشد کو بھی تو بول دینا چاہیے کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. یہ کیسا یقین ہے؟ صحابہ کا یقین دیکھیے، کچھ بھی ہوتا حضور کے پاس جاتے. آپ دیکھیے کہ ایک اونچی دیوار سے ایک بکری کا بچہ گر گیا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. صحابہ نے بکری کے بچے کو لے کر بھی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بکری کے بچے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لیا اور دستے کرم پھیرا، وہ فوراً پیر اچھے ہو گئے، کھڑا ہو گئے. یقین، ایمان، عقیدہ کہ میرے مرشد ہیں، وہی یقین ہونا چاہیے، وہی ایمان ہونا چاہیے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ ایک بہت بڑے منطق کے عالم گزرے ہیں. منطق جو بالکل عقلیات کا علم ہے، جس کو اکثر وکیل لوگ لا سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، وکالت کرنے کے لیے. علم منطق، بات کرنے کا سلیقہ طریقہ کہ بات میں لوگوں کو کیسے الجھایا جائے، پھنسایا جائے. وکیل کا تو کام ہی یہ ہے کہ جج کے سامنے اپنی بات اور بھاشن ایسا دے کہ وہ جیت جائے اور سامنے والا ہار جائے. پورے ہارے ہوئے دکھ رہے، مطلب تھکے ہوئے دکھ رہے، ایسا لگ رہا ہے. کیا ایسا؟ نہیں. انشاءاللہ حضور کے وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل پھرتی آ جائے گی. تو حاضرین گرامی، حضرت امام فخر الدین رازی 16 سال لگا کر علم منطق سیکھا. کتنے سال؟ 16 سال لگا کر علم منطق سیکھا. اور اس کے بعد اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ اور چیز حاصل نہیں ہوئی، آگے منزلیں آسان نہیں ملی. تو کہا کہ اب مرشد ہونا چاہیے. تو ایک مرشد کی تلاش میں نکلے. مرشد کو تلاش کیا. حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا. تو حضرت نجم الدین کبرا نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھو.
بیٹھنے کے بعد اپنی نظر سے ان کے جو سو سینے کے اوپر نظر ڈالی، تو نظر ڈالی ہے سینے پہ اور دھواں نکلنا شروع ہو گیا کانوں سے۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی پریشان، جی میاں جی کیا کر رہے ہو؟ کانوں میں سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ کہا کہ تم نے جو علم سیکھا ہے اس علم کو مٹا رہا ہوں۔ کیا نظر ہے مرشدین کی، حضرت نجم الدین کبریٰ کی، کہ وہ چیز مٹانے لگ گئے۔ کہا کہ مت مٹائیے، 16 سال لگا کر سیکھا ہے، مت مٹائیے۔ کہا کہ تیرے اور خدا کے درمیان یہ حائل پردہ ہو جائے گا، مصیبت بن جائے گا، یہ علم نکال دے، اللہ والوں کے لیے یہ علم اچھا نہیں۔ کہا کہ نہیں بڑی محنت سے سیکھا ہوں، اس کو رہنے دیجئے، ایسے ہی مرید کر دیجئے۔ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی مرید کر دیا گیا۔ جب مرید ہو گئے، وقت گزرا، مرشد کسی اور جگہ رہبری کرنے کے لیے دوسرے مریدین کے لیے تبلیغ کے لیے چلے گئے، اور یہ جو مرید تھے امام فخر الدین رازی اپنی تعلیم میں، اپنی منطق میں، اپنے علمیات میں، اپنے عقلیات میں لگ گئے۔ وقت ایسا گزرا، بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے بیمار ہوئے کہ جان بالکل نکلنے پہ آ گئی، نزا کا عالم آ گیا، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں اور سانسیں بالکل آخری سانسیں چل رہی ہے۔ اور ایسے وقت میں شیطان، جو تمام عالموں کا بھی عالم ہے، باپ ہے، جو فرشتوں کو جنت کے اندر جھولے میں بیٹھ کر تعلیم دیا کرتا تھا، وہ شیطان سامنے ابلیس آ گیا اور کہا کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیل دو۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ دلیل دیتا ہے، وہ دلیل دینے لگے۔ تو یہ جن، یہ جو شیطان ہے، یہ تو تمام کا باپ ہے، تمام عالموں کا باپ ہے، تمام وکیلوں کا وکیل ہے۔ انہوں نے ایک دلیل دی، سامنے سے اس نے ایک دوسری دلیل دے کر ان کی دلیل کاٹ دی، تیسری دلیل دی، چوتھی دلیل دی، ہر دلیل کاٹتے چلا جاتا، یہاں تک کہ 100 دلائل خدا کے ایک ہونے پر دے دیے۔ اس کے باوجود بھی اس نے 101 دلائل دے کر ان کی 100 دلیل بھی کاٹ دی۔ پریشان ہو گئے، اب جان نکلنے پہ، خدا کو ایک نہیں مان کر اگر دم نکل جائے تو کافر کی موت ہو جائے۔ اور جیسے ہی یہ وقت ان پر گزر رہا تھا، وہاں مرشد کو علم ہو گیا، مرشد کو پتا چل گیا۔ مرشد نے کہا، اے امام فخر الدین رازی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ علم تیرے لیے مصیبت بن جائے گا؟ مرشدین کہاں دیکھ لیتے تھے۔ کہا کہ اب میں کیا کروں، دلیل دیجئے۔ کہا کہ کہہ دے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو کہہ دیا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ تو مرشدین کی ہدایت، مرشدین کا وسیلہ یہ بے حد ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور مرشدین ہر طریقے سے فیض دیتے ہیں، نظر سے فیض دیتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کے فیض دیتے ہیں، پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فیض دیتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر فیض دیتے ہیں، سینے سے سینہ لگا کر فیض دیتے ہیں، جس کو سینہ با سینہ تعلیم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جنگ کے مراحل میں زین العابدین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے سینہ لگا کر کہا کہ خدا نے جو اس سینے میں دیا ہے تمہارے سینے میں ڈال رہا ہوں۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام نے جب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر گر گئے کہ میرے والد مہدی موعود ہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام باہر نکلے، کلمہ تصدیق پڑھایا اور ساتھ ساتھ کہا کہ خدا نے جو اس سینے میں ڈالا ہے بندہ اس سینے میں ڈال رہا ہے۔ تعلیم اور فیض ہر طرح سے مرشد دیتا ہے، غرض اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ میں وسیلہ جو اختیار کیا ہوں یہ وسیلہ میرا یقین کا وسیلہ ہے، اسی وسیلے سے میرے دنیا کے بھی ہر معاملات آسان ہوتے ہیں، آخرت کے بھی ہر معاملات آسان ہوں گے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔